اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ زمین کب روتی ہے؟ زمین کب روتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے 80 سال کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہے اور اس کے لیے دوزخ میں ایک کنواں تیار کیا جاتا ہے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ زمین کب روتی ہے؟ اللہ پاک نے زمین و آسمان میں بشمول جنات و انسان جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، ہر چیز قوت طاقت، سماعت اور قوت گوئی عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز اپنی زبان میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو اللہ نے پیدا کی، جب ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکریہ ادا کرتی ہے، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر اس کا اظہار کرتی ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ایسی آوازوں کو جنات و انسان سے پوشیدہ کر رکھا ہے۔ دھرتی یعنی زمین کو ہی لے لیجیے۔ زمین بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، خوشی غمی کو محسوس بھی کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو موقع ایسے ہیں جن پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب ناحق کسی مظلوم کا خون بہایا جاتا ہے۔ مقتول یعنی جن کو قتل کیا گیا، اس کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں قاتل کو ابھی نگل جاؤں۔ آواز آتی ہے، صبر کر، یہ تیرے اندر ہی آئے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب زانی زنا ارتکاب کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین زاروں قطع روتی ہوئی کہتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ اسے میں نگل لوں۔ آواز آتی ہے، تھوڑی دیر صبر کر، یہ تیرے پاس ہی آئے گا۔ زنا کاری ایک بدترین لعنت، ذلت اور پستی کی علامت ہے۔ وہ شیانہ فعل، کام اور گھناؤنا جرم ہے۔ اس کا مرتکب وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، عذاب آخرت کا ڈر، قرآن کی آیت اور نبی کی احادیث کا پاس و لحاظ نہ ہو، اپنے اور غیروں میں ذلت و رسوائی کا اندیشہ نہ ہو، اور وہ نہایت ہی بے غیرت، بے شرم اور بے اہمیت شخص ہوتا ہے جس کی انسانیت پر حیوانیت غالب ہو چکی ہو۔ قرآن کریم نے زنا تو کیا، اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے کہ اس بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یعنی زنا خود بھی کبھی برا اور اس تک پہنچانے والے کام بھی کبھی تر ہے اور 1000 بار معظم کے لائق ہے۔ لوگوں کی روحانی پاکیزگی اور اخلاقی طہارت کے بھی منافع خلاف ہے۔ روحانیت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے اور معاشرے میں رہنے کے اعتبار سے بھی ناقابل نفرت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کسی قوم میں ناحق اس کو داخل کر دے جو اس قوم کا حصہ نہ ہو، یعنی زنا کیا اور اسے اولاد پیدا ہوئی، تو اسے اللہ کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے تو بے شک اس قوم نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ
عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا عام ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا چلن ہوگا وہ رعب میں گرفتار ہوگی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین بوڑھے جانی پر لعنت کرتی ہے، اور جانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو ایذا و تکلیف دے گی۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنا سے 6 باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں زانی کا چہرہ سیاہ کالا ہو جائے گا، اس کے رزق میں تنگی کمی آ جائے گی اور عمر میں برکت نکل جائے گی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، حساب کتاب میں سختی ہوگی، عرصۂ دراز تک دوزخ میں رہے گا، بشرطے کہ ایماندار ہو، ورنہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے، اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ کر دی جاتے ہیں، جن سے سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے ان پر حملہ ور ہوتے ہیں، اور وہ اسی طرح عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا: بوڑھا جانی، جھوٹی تقریریں کرنے والا حکمران، اور تکبر کرنے والا فقیر۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور دوزخ میں ایک کنواں زانیہ کے لیے تیار کیا گیا ہے، جس میں انہیں انجام دیا جاتا رہے گا، اس کا نام ہادیہ ہے، اور اس سے اگر ایک ذرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصے میں ڈال دیا جائے تو وہ اس سے جل جائے۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا اور کبیرہ عمل ہے۔ احادیث سن لیجیے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمان اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں بھی، یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت گری، خون خرابہ، فتنہ و فساد اور ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کافر کردار تک پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزیت کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتیجوں سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا، قتل و غارت گری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاج رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زمین اور آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سبھی کو لمبی عمر، اچھی صحت اور بلند مستقبل سے نوازے، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔